اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ختم کر کے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور آپ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا وہ پھر اگلے سال تک ہمارے پاس نہیں رہا، وہ اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو درجات کو بلند فرمائے۔ 15 سال کا دوران یا 10 سال اس مسئلے میں انہوں نے سنائے ہیں۔ اسی مفلحون پر انہوں نے بھی ختم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ہم نے بھی اب مفلحون پر مکمل کیا ہے، اللہ جانے اس مفلحون سے آگے پھر کون اس کو مکمل کرے، ہم کریں گے یا کوئی اور کرے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، آنے جانے والی چیز ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے چلا جانا۔ بہرحال یہ رمضان بھی تو آیا تھا ہمارے پاس، پورا سال نہیں رہا، اس کے بعد پھر آیا ہے، اب پھر رخصت کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی آخر میں اپنا سامان باندھ رہا ہو، بس آج رات ہو گئی 29 کی، بس ایک رات رہ گئی آگے 30 کی، اگر چاند نہ نظر آیا تو ہوگی، ورنہ یہ آخری رات ہے، اس کے بعد پھر اگلا مہینہ اور اگلا سال چل جائے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے جو دن ہیں وہ بھی پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہوگا۔ آج آپ حضرات نے یہاں کھڑے ہو کر سنا ہے تو کیا ہو گیا، کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ روزانہ اگر ایسے ہوتے مسجد بھری رہتی تو بہت کچھ کما لیتے۔ تھوڑی سی آسانی کے لیے کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی پڑھ ایسے کرتا ہے۔ تو شروع سے آدمی رمضان میں نیت کر لے کہ میں نے پوری 20 تراویح جماعت ہی کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اللہ توفیق دیتے، کام بھی اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور نیند اور تھکاوٹ اور بیماری بھی ہٹ جاتی ہے۔ بس ہمت آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرا دیتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ان کی قدر آئے گی، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی سے اپنی لو قرآن پاک سے لگا لیں، ابھی سے ہم سب مل کر ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ نہیں کرتے ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے، جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کریں تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال ابھی ایک چھوٹی سی دعا کر دیں گے اور اس کے بعد وطر پڑھیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا بیان بھی ہوگا۔ مولوی عبید الرحمن و شمس الرحمن وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو وہ بیان کریں گے، نوجوان اپنے بھائی کی جگہ وہ بیان کریں گے، ہماری جگہ بھی بیان کریں گے، بیان تو نہیں کرنا۔ تو بہرحال آپ اگر احسان کریں اپنے اس سابقہ امام تراویح کے ساتھ تو 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیں، اور 2 دفعہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں، تو سارے ثواب بھی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین،
اللهم انس وحشتنا في قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ہمارے پڑھنے کو قبول فرما ہمارے سننے کو قبول فرما ہماری تلاوتوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری تسبیحات و درود کو بھی قبول فرما یا اللہ ہمارے خرچ کو بھی جتنا کسی نے کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے یا اللہ وہ بھی قبول فرما یا اللہ ہم سب کو قبول فرما یا اللہ دین کے لیے ہمیں اب قبول فرما لے جتنے دن زندگی کے ہیں یا اللہ دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جو دن ہم ضائع کر بیٹھے ہیں اس کی معافی چاہتے ہیں جو اس میں نیکیاں کی تھی یا اللہ وہ قبول مقبول فرما لے جو ان میں گناہ ہو گئے تھے یا اللہ وہ معاف فرما دے یا اللہ جو گناہ ہو گئے تھے وہ معاف فرما دے اور جو نیکیاں ہو گئی ہیں انہیں قبول فرما لے اور یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچا کے رکھ اور آئندہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں تراویح میں بھی پڑھا ہے ابھی بھی تلاوت کیا یا اللہ اسے بھی قبول اور مقبول فرما لے یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں زندہ اور مردہ سب کے روح کو ثواب پہنچا دے یا اللہ ان میں سے ہمارے بڑے اکابرین اساتذہ انبیاء اولیاء صحابہ کرام اور نیک لوگ اور ہمارے والدین اساتذہ اور ہمارے بچے اور خصوصی طور پر قاری حفظ الرحمان یا اللہ ان سب کے روح کو ثواب پہنچا ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ وہ تو اب یہاں سے چلے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی قبروں کو یا اللہ وسیع فرما اور نورانی فرما اور روشن فرما اور ٹھنڈا فرما یا اللہ ان سے راضی ہو جا ان سے اب کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہماری دعاؤں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں اب پہلے بھی جو ان کو آسانیاں دیے ہیں ہماری دعاؤں سے زیادہ اور ان کو زیادہ درجات نصیب فرما دیں
اور ہمیں بھی یا اللہ اپنی قبر کی جو ہے بنانے کی، روشن کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اصول شریعت کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ۔ مسجدوں کو اور مدارس کو آباد فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے یا اللہ پورا فرما۔ پوری قوم میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما یا اللہ۔ ایک دوسرے کی عزت، احترام اور اکرام کی توفیق عطا فرما۔ وباؤں اور پریشانیوں سے یا اللہ، افتراق اور لڑائیوں سے یا اللہ پوری امت کو محفوظ فرما۔ آپس میں شیر و شکر فرما۔ ہماری حکومت کے بڑے جو ادارے ہو آپس میں اس وقت برقعبائیں لڑائیاں ان کی طول پر ہیں یا اللہ، ان کو آپس میں شیر و شکر بنا، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما یا اللہ۔ ان کو اپنی قوم اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کو بھی ملک اور دنیا، ملک اور آخرت کے لیے منتخب فرما اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کو یا اللہ نیک اور فرمانبردار بنا۔ ہمارے والدین کو جنہوں نے ہمیں یہاں کھڑا کیا، دعائیں مانگ مانگ کے ان کی تربیت کر کے یہاں پہنچایا ہے یا اللہ، وہ آپ کے پاس ہیں یا اللہ۔ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ حفظ الرحمان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس کے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، نیک بنا، فرما بردار بنا یا اللہ۔ ہر ایک کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ ہر ایک کے والدین کو شفیق اور اچھی تربیت کرنے والا بنا۔ تمام بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ تمام میاں بیویوں میں آپس میں محبت اور پیدا فرما اور اصول شرع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام نمازیوں کو شیر و شکر فرما۔ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا، جو نمازی ہیں ان کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری قوم میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ مسلمان مردوں کی یا اللہ بخشش فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جتنی دعائیں آ رہی ہیں یا اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ ہم کس کس کا نام لیں بغیر نام کے تو جانتا ہے سب کو یا اللہ۔ ان کی خواہشات جو اچھی ہیں شریعت کے مطابق ہیں ان کو پورا فرما دے یا اللہ۔ اس عاجز کو یا اللہ بھی معاف فرما دے یا اللہ۔ مجھے بھی معاف فرما دے، میں بہت گنہگار ہوں یا اللہ۔ تو معاف فرما دے یا اللہ، تو معاف فرما دے۔ تیرے قرآن کا میں حق ادا کر سکا ہوں، نہ نماز کا حق ادا سکا ہوں یا اللہ۔ یا اللہ تو اس سے معافی مانگتا ہوں، تو معاف فرما دے یا اللہ۔ تو معاف فرما دے یا اللہ۔ تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا یا اللہ۔ تو ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے یا اللہ۔ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ باتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں یا اللہ، انہیں قبول اور مقبول فرما۔ وہ آئندہ کے لیے اس سے اچھا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو یا اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تیری طرف سے تیرے نبی نے کہا ہے کہ آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں یا اللہ۔ ہم ہاتھ اٹھا کے آپ سے بخشش مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں یا اللہ۔ ہم ہاتھ اٹھا کے بیماریوں کی شفا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہماری بیماریوں اور وباؤں کو ختم فرما دے، ہمارے فقر کو ختم فرما دے، ہمارے افتراق کو ختم فرما دے، ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما دے۔ ایک دوسرے کی عزت و احترام اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جب تک زندہ رہیں قرآن کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پورے طریقے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اس دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے آگے جائیں تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ برحمتك۔